ہلو دوستو آج ہم لائے ہیں یورپ کے ایسے ملک کے متعلق دلچسپ، عجیب و غریب اور ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی اور نہ ہی جانتے ہوں گے۔ مشہور ولاگر ایوا زوبیک کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ دنیا بھر کے یہودی کم سے کم ایک بار اس ملک میں ضرور آتے ہیں۔ وارسا اور کراکوف یہودی کمیونٹی کی یروشلم کے بعد دوسری بڑی منزلیں ہیں۔ یہ ان دونوں کی سیاحت ضرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تاریخ اور ان کا ماضی ہے۔ جب بھی ہٹلر کے مظالم کی بات آتی ہے تو اس کا اشارہ اس ملک کی جانب ہوتا ہے، اور ہم بتائیں گے یہودیوں کے بارے میں آپ کو دلچسپ باتیں۔ بس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے۔ پولینڈ، پولسکا، پولستان، پولش، یہ سب نام اسی ملک کے ہیں۔ اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ سینٹرل یورپ کا یہ کنٹری قرون وسطیٰ اور جدت کے زیور سے آراستہ ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی سرحدیں 7 ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے مشرق میں بیلاروس اور یوکرائن، جنوب میں چیکیا اور سلوواکیہ، اور شمال میں لیتوینیا اور روسی صوبہ کالینن گراڈ اور بحیرہ بالٹک واقع ہیں۔ اس کا فلیگ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ اور سفید۔ ملک کی 97% آبادی پولش، 1% سالیزین اور 2% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں اوسط عمر 78 سال ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹرز اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ وارسا پولینڈ کا کیپٹل سٹی ہے۔ 18 لاکھ آبادی والا یہ شہر پولینڈ کا سب سے بڑا اور یورپی یونین کا 8واں بڑا آبادی والا شہر ہے۔ وارسا ایک دلچسپ اور خوبصورت شہر ہے۔ اس کے در دیوار پر تاریخ رقم ہے۔ مادام کیوری نے بھی اسی شہر میں جنم لیا تھا۔ اس نے 1898 میں ریڈینیم اور پولینیم دریافت کر کے سائنس کو ایک نیا وجود دیا۔ اس کا نام منیکا سکلوڈوسکا تھا۔ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ امیر خاندان کے لڑکے کی ماں نے چلا کر کہا، دیکھو اس لڑکی کے پاس ایک فراق ہے، میرے بیٹے کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی توہین کے بعد فیصلہ کیا اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اس نے ریڈیم ایجاد کی جس کی شعاعیں ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ یہ کینسر کے کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس پولینڈ کا نام سن کر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ مادام کیوری کو 2 بار نوبل پرائز ملا۔ پوپ جان پال دوئم بھی پولینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کراکوف کے رہنے والے تھے۔ شہر میں آج بھی ان کا گھر اور وہ چرچ بھی موجود ہے جہاں پوپ نے جنم لیا۔ یہ 16 اکتوبر 1978 سے 2 اپریل 2005 تک مسیحی دنیا کے پوپ رہے۔ اسی لیے ملک کی 86% آبادی مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں باقاعدہ ایک چینل پوپ کو ودیت کیا ہوا ہے۔ پولینڈ کے کسی بھی اسٹور میں سب سے بڑا سیکشن کینڈی کا ہوتا ہے۔ پولینڈ میں کتوں کا سب سے زیادہ نیم بوریک رکھا جاتا ہے۔ لڑکیاں 26 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ یہ لوگ تہذیب اور شائستگی میں بھی کافی بلند ہیں۔ آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بالکل نہیں۔ مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے۔ ہوٹل، ریسٹورانٹس اور ٹرانسپورٹ سستے ہیں۔ سیاح پولینڈ میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ دلچسپی کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ سستا ہونا بھی ہے، جبکہ دوسری وجہ یہودیوں کا ماضی اور تاریخ ہے۔ جنگ کیا ہوتی ہے، آپ پولینڈ کے لوگوں سے پوچھیے، یہ آپ کو بتائیں گے جنگیں ہوتی کیا ہیں۔ 1939 تک یہودی سب سے زیادہ پولینڈ میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 35 لاکھ تھی۔ برلن شہر ورسا سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کیا۔ انہوں نے پولینڈ پر قابض ہونے کے بعد یہودیوں پر یہ لازم قرار دے دیا، یہ اپنے گھروں، دکانوں اور کپڑوں پر نیلے رنگ میں سائن آف ڈیوڈ بنائیں گے۔ سائن آف ڈیوڈ یہودیوں کی خصوصی نشانی ہے۔ یہ 6 کونوں والا وہ ستارہ ہے جو آپ اسرائیل کے پرچم پر بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سب جرمنوں کی نظر میں آ گئے اور انہیں مختلف طریقوں سے ختم کر دیا گیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو یورپ اور روس کے دور دراز علاقوں میں پناہ گزین بن گئے۔ یورپ نے 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک مسلسل 6 سال جنگ بھگتی۔ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یورپ کا کوئی شہر سلامت نہیں رہا۔
بجلی، پانی، سڑکیں، ریل کا نظام، اسکول، کالج، خوراک، ہر چیز مفقود ہو گئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ میں عالمی جنگوں سے پہلے سور نہیں کھایا جاتا تھا۔ لوگ پورک سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب جنگوں کے دوران خوراک کی کمی ہو گئی تو لوگوں نے سور کھانا شروع کر دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ اب یہ پورے یورپ کی خوراک بن چکا ہے۔ یورپ میں مرد ختم ہو گئے، چنانچہ یورپ میں شادی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ سینکڑوں خاندان 2 برس گٹروں میں رہے۔ پولینڈ کا سالانہ GDP 1.28 ٹریلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کی 22ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ فی کس آمدنی 33,747 ڈالر سالانہ ہے۔ ملک میں پائے جانے والے سستے ترین کیفیٹیریاز ہیں۔ پولینڈ میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز پولش ڈمپلنگ ہے۔ پولینڈ میں ہفتے کے روز دوپہر کے بعد شاپنگ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کئی شاپس 2 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل میں ہوں، فرانس میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے پولینڈ سے ضرور کوئی تعلق ہوتا ہے، چنانچہ یہ یروشلم کے بعد پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ کراکوف شہر میں ان کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے۔ محلے میں درجنوں سرائے، ہوٹلز اور موٹلز ہیں۔ یہاں ان کے پبز، بارز اور ڈسکو بھی موجود ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے۔ مخصوص لباس پہنے مختلف عمروں کے لوگ گلیوں میں نظر آئیں گے اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر روتے ہیں۔ ورسا شہر میں دریا وسٹولا بہتا ہے۔ یہ دریا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ رات کے وقت دریا پر جائیں، دریا کے دونوں کناروں پر رات گئے تک لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں وہ عمارتیں بھی موجود ہیں جہاں دنیا میں سب سے پہلے درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا، جہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اگر آپ پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی اور مقام سے چلیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یا آپ کو 100 زلوٹی یعنی 4,000 کے قریب جرمانہ کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص غلط جگہ سے سڑک پار کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح یہاں بھی عورتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے مگر کسی جگہ پر آپ کو پولیس دکھائی نہیں دیتی۔ کراکوف سیاحتی شہر ہے۔ پولینڈ آنے والے سیاح آپ کو کراکوف میں ضرور نظر آتے ہیں۔ یہ پولینڈ کا کلچرل کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ آپ کو اس کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی چرچ ضرور مل جاتا ہے۔ کراکوف میں 2 عجیب چرچ ہیں، دائیں ہاتھ غریب لوگوں کا چرچ اور بایاں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ۔ بادشاہوں کے دور میں امیروں کے چرچ میں صرف عمرہ داخل ہو سکتے تھے، جبکہ غریبوں کا چرچ عام لوگوں کے لیے تھا۔ پولینڈ میں آپ کو 13ویں صدی کی نمک کی کہانی صرف وولشکا میں ملیں گی، جس میں مجسمے، چرچ ہیں۔ یہاں ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہے۔ یہاں سالانہ 1.2 ملین وزٹرز آتے ہیں۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 میٹر لمبی ہے۔ فیسٹینک ووڈسٹاک فیسٹیول یورپ کا سب سے بڑا فیسٹیول کہلاتا ہے، جو ہر سال پولینڈ میں ہوتا ہے۔ پولینڈ کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ 1974 میں پولینڈ کی قومی ٹیم تیسری پوزیشن، 1982 ورلڈ کپ کے فائنل میں اور 1972 میں اولمپک گولڈ میڈل جیت چکی ہے۔ حکومت نے عوام کو بے تحاشا سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ہر شہر کو گرم پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ ہر شہر کو پلانٹس کے ذریعے گرم پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں گیزر نہیں لگاتے، یہ ٹوٹی کھولتے ہیں، انہیں گرم پانی مل جاتا ہے۔ لوگ یہ پانی صفائی، کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنے گھر بھی گرم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں کوپر کے گرم پائپ بچھا دیتے ہیں۔ گرم پانی ان پائپوں میں گردش کرتا ہے، اس سے گھر گرم رہتا ہے۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک کی طرح پولینڈ میں بھی ٹوٹی کا پانی پینے کے قابل ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,685 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو UK اور اٹلی سے بڑا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا 9واں اور دنیا کا 71واں بڑا ملک ہے۔ ملک کا سب سے اونچا مقام ریسی ہے، جو سطح سمندر سے 2,499 میٹر بلند ہے۔ ملک کا 30% حصہ جنگل، 48% ایگریکلچر پر مشتمل ہے۔ ملک کی کل آبادی 3,85,00,000 کے قریب ہے۔ یہ دنیا کا 37واں زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا رکن ہونے کے باوجود بھی یورو استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کی کرنسی پولش زلوٹی ہے۔ پولینڈ میں ووڈکا تیار کرنے کی تاریخ 500 سال سے بھی پرانی ہے۔ پہلی پولش ووڈکا 11ویں صدی میں اس وقت سامنے آئی جب انہیں گرزالک کہا جاتا تھا اور بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔
پنیر پولینڈ کے شمالی پہاڑی علاقے ٹاٹر میں بنائی جانے والی ایسی مزے کی پنیر ہے جو بھیڑ کے دودھ سے بنائی جاتی ہے۔ یہودی بڑی عمر کی عورتیں گنجی ہوتی ہیں۔ یہ خود سر منڈوا کر وگ لگا کر رکھتی ہیں۔ ہفتے کا دن یوم السبت کہلاتا ہے۔ اللہ نے ہفتے کے دن ان پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ کتب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ ہفتے کے دن گھڑے کھول دیتے تھے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں۔ یہ ہفتے کے دن اپنی اے سی تک آن نہیں کرتے بلکہ کسی غیر یہودی سے کرواتے ہیں۔ یہ اپنی اے سی بند کرنے کے لیے اسے بلاتے ہیں اور اسے دیکھ کر اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں۔ یاد رہے یہودی مسلمانوں کی طرح جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اسے ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ ہم حلال اور وہ کوشر کہتے ہیں۔ حرام نہیں کھاتے، سور نہیں کھاتے۔ یہودی لڑکیاں اور عورتیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ان کے رنگ سرخ گلابی اور دودھ مکس کی طرح ہوتے ہیں۔ دور سے ہی یہودی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کسی کی ملازمت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہر یہودی کا اپنا بزنس ہے۔ ہر وقت یہ ویل ڈریس میں رہتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، بڑی اکڑ ہے ان میں۔ گزشتہ سپتمبر کے آخری ہفتے میں ان کا جشن روش آشنا منایا گیا ہے۔ ان میں حسن تباہی کا اور اتفاق کمال کی حد تک ہوتا ہے۔ یہ کسی دوسرے شخص کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ یورپی یونین میں شامل ہونے کے باوجود پولینڈ نے بیلاروس اور یوکرین کے ساتھ اپنی مشرقی سرحدوں پر غیر قانونی امیگریشن اور تجارت کو محدود رکھنے کے لیے شینجن بارڈر کے سخت قوانین پر عمل درآمد کیا ہے، کیونکہ ملک میں پہلے ہی 10,000 کے قریب مہاجرین موجود ہیں اور 11,000 اسٹیٹ لیس افراد بھی موجود ہیں۔ ورسا یونیورسٹی دیکھنے کے لائق ہے۔ یونیورسٹی میں 56,000 طالب علم پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو کیمپس کے اندر کسی قسم کا ہلہ گلہ نظر نہیں آتا۔ یونیورسٹی کے دائیں بائیں مختلف مضامین کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ڈپارٹمنٹس کی عمارتیں عام سڑک پر واقع ہیں، لیکن سڑک پر کسی قسم کی ٹریفک بلاک یا افراتفری دکھائی نہیں دیتی۔ ٹریفک اور لوگ رواں دواں رہتے ہیں۔ آپ کو اگر بتایا نہ جائے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ یونیورسٹی ایریا سے گزر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی لائبریری جمالیات کا شاہکار ہے۔ یہ عمارت 24 گھنٹے جاگتی رہتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت وہاں چلے جائیں، آپ کو لوگ پڑھتے اور ریسرچ کرتے نظر آئیں گے۔ ملک میں ڈائلنگ کوڈ +48 ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے اور ان کا اسٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .pl ہے۔ ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ملک کا موجودہ صدر اندریش ڈوڈا ہے۔ ملک کی قومی زبان پولش ہے۔ یہاں فوجی جوان ایک دوسرے کو 2 انگلیوں سے سیلیوٹ کرتے ہیں۔ ملک میں ٹریفک کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ ملک میں آفیشل اور نان آفیشل 126 ایئرپورٹس ہیں۔ ملک میں 6 ایئر لائن اور 12 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن لوٹ پولش ایئر لائن ہے اور دنیا کے 131 ممالک میں اس کی پروازیں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 20,000 کلومیٹر ریلوے کا نظام، 4,20,000 کلومیٹر سڑکیں، 4,000 کلومیٹر نہری نظام، 148 بحری جہاز، کارگو شپ اور کشتیاں موجود ہیں۔ پولینڈ میں 23 نیشنل پارکس ہیں۔ ملک کے سب سے ٹھنڈے علاقے شمال مشرق کے ہیں اور گرم ترین علاقے جنوب مغرب کے ہیں۔ پویسکا سویسکا کو پولینڈ کا سب سے اولڈ ریسٹورنٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ 1275 میں قائم کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا اینٹوں کا قلعہ گڈاس کے قریب مالبورگ ہے۔ جرمن چیک کے بعد پولش یورپ میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ شراب پیتے ہیں، جو سالانہ 92 لیٹر بنتے ہیں۔ دوستو، تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ پولینڈ آزاد ہو گیا اور انہی طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ پولینڈ کے بچ جانے والے یہودی بیلجیم، فرانس، جرمنی، اسرائیل، ہالینڈ اور امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے پولینڈ آتے گئے اور یہاں زمینیں، فیکٹریاں خریدتے گئے۔ پولینڈ میں اس وقت 3,000 یہودی ہیں، لیکن یہ 3,000 یہودی پولش آبادی پر بھاری ہیں، کیونکہ اب تک پولینڈ کی معیشت، سیاست، میڈیا، پولینڈ کی اسٹاک ایکسچینج، ٹرانسپورٹ اور سیاحت کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ ورسا اور کراکوف میں جوئش کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں۔
عجائب گھر بھی ہیں، سیناگوگ اور ریسٹورانٹس بھی، یہ پولینڈ کو دوبارہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی پولینڈ کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔